أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اور اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا۔ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ، ہم نے لاسٹ لیکچر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب تک ہم نے دیکھا تھا۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم انیشل شجرہ جو قصی تک ہے ہم ایک مرتبہ ریوائز کر لیتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی۔ اب دیکھیں قصی جو ہیں ان کے دو بیٹے ہیں، عبد مناف اور عبد الدار، ٹھیک ہے۔ عبد مناف کے بیٹے ہیں ہاشم، ہاشم جن کا اصل نام تھا عمرو۔ ہاشم کو ہاشم کیوں کہا جاتا تھا ابھی ہم دیکھیں گے، پہلے ہم اس کا شجرہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو قصی کے بیٹے ہیں عبد مناف اینڈ عبد الدار۔ عبد مناف کے بیٹے ہیں ہاشم، اور دو بیٹے اور ہیں مزید، ہاشم، مطلب اور نوفل۔ اچھا، یہ جو مطلب ہیں یہ ہاشم کے بھائی ہو گئے اور نوفل بھی ہاشم کے بھائی ہو گئے۔ مطلب کا جو لقب تھا وہ فیاض تھا، اور ہاشم کا اصل نام عمرو تھا، یعنی عمرو ان کا اصل نام ہے اور لقب ان کا ہاشم ہے۔ ہاشم کے بیٹے تھے شیبہ، جن کا بعد میں نام پڑ گیا عبد المطلب، یعنی مطلب جو ہیں وہ چچا ہیں اور عبد المطلب جو ہیں بھتیجے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر عبد المطلب جو ہیں ان کے جو بیٹے ہیں وہ ہیں عبداللہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے یہ شجرہ یاد رکھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم۔ اب ہاشم کے تین بھائی، یعنی دو بھائی مزید، مطلب اور نوفل، اور جو ہاشم کے والد ہیں، ان تینوں بھائیوں کے والد ہیں وہ ہیں عبد مناف، اور عبد مناف کے والد ہیں قصی۔ اب انشاءاللہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ دیکھتے ہیں، ان کی فیملی دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ہاشمی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاشمی گھرانے سے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہی نام بہت معروف اور مشہور ہوا۔ اب کیوں یہ مشہور ہوا نام؟ تو وہ دیکھیں ہاشم کی وجہ سے۔ ہاشم کون ہے؟ عمرو، عمرو جن کا اصل نام عمرو ہے اور ان کا لقب ہاشم ہو گیا۔ جب بنو عبد مناف اور بنو عبد الدار کے درمیان عہد و تقسیم پر مصالحت ہو گئی تو عبد مناف کی اولاد میں ہاشم ہی کو سقایہ اور رفادہ، یعنی حجاج اکرام کو پانی پلانے اور ان کی میزبانی کرنے کا منصب حاصل ہوا۔ یعنی کہ ایسا ہوتا تھا کہ مکہ کے جو کام ہے نا، جتنی بھی مکہ کی باغ دوڑ ہے، تو اس کو لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا تھا کاموں کو۔ تو ہاشمی گھرانے کے یعنی کہ عبد مناف، عبد الدار کے حصے میں کوئی اور کام آیا۔ قصی کے جو دو بیٹے ہیں عبد الدار اور عبد مناف، عبد الدار کے حصے میں دوسرے کام آئے اور عبد مناف کے حصے میں آئے حجاج کرام کی مطلب خدمت گزاری کرنا، ٹھیک ہے۔ تو ان کے بیٹے تھے ہاشم۔ اب ہاشم جو تھے انہوں نے بہت زیادہ کیا کیا، رفادہ اور سقایا اور اس کی خدمات کی، یعنی سقایا یعنی پانی پلانا اور رفادہ یعنی کھانا کھلانا۔ تو یہ کام جو تھا ہاشم کے حصے میں آیا۔ اب یہ جو منصب حاصل ہوا، ہاشم بڑے معزز اور مالدار بھی تھے، ٹھیک ہے۔ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مکے میں حاجیوں کو شوربہ روٹی سان کر کھلانے کا اہتمام کیا، یعنی کہ وہ جو تھے نا روٹیوں کو سالن میں ڈبا کر اور پھر اس کو
کھلایا کرتے تھے، اور یہ کھانا نا بہت اعلیٰ ترین کھانوں میں سمجھا جاتا تھا. ٹھیک ہے. ان کا اصل نام امرو تھا، لیکن روٹی توڑ کر شوربے میں ساننے کی وجہ سے ان کو ہاشم کہا جانے لگا، کیونکہ ہاشم کے معنی ہے توڑنے والا. پھر یہی ہاشم وہ پہلے آدمی ہے جنہوں نے قریش کے لیے گرمی اور جاڑے کے 2 سالانہ تجارتی سفروں کی بنیاد رکھی. اب دیکھیں جو سورت القریش ہوئی ہے نا نازل، کہ ان تشتائی و سیف ہے نا، لیلاف قریشی رحلت الشتائی و سیف. تو یہ تشتائی اور سیف کسے کہتے ہیں نا، ونٹر اور سمر کو. تو یعنی کہ یہ 2 موسموں میں تجارت کے لیے جایا جاتا تھا، اور انہوں نے ایک ٹائم کو فکس کر دیا تھا کہ سال میں 2 مرتبہ ہے نا تجارت کے لیے لوگ باہر جائیں گے، باہر آئیں گے، مطلب شہروں میں آئیں گے. تو ایک فکس ٹائم پر ہوگا تو لوگوں کو پتا ہوگا نا کہ تجارت کا ایک ٹائم ہے، تو سارے مطلب اچھے بڑے پیمانے پر پھر تجارت ہو جاتی ہے. یعنی کہ کوئی چیز کا وقت مقرر ہوتا ہے تو وہ اس چیز میں بینیفٹ زیادہ ہوتے ہیں. تو انہوں نے یہ 2 موسموں کا تجارت کا سفر بھی انہوں نے ہی فکس کیا تھا. پھر یہ امرو وہی ہیں جنہوں نے قحط کی ماری ہوئی اپنی لاگر قوم کو مکہ میں روٹیاں توڑ توڑ کر شورمے میں بھگو بھگو کر کھلائیں، اور جاڑے اور گرمی کے دونوں سفروں کی بنیاد بھی رکھی. ٹھیک ہے. تو ان کے اوپر بہت سارے اشعار بھی لکھے گئے تھے جس کا ہم نے ابھی یہ ترجمہ پڑھا. اچھا، ان کا ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ وہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے. راستے میں مدینہ پہنچے تو وہاں قبیلہ بنی نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت امرو سے شادی کر لی، اور کچھ دنوں میں وہیں ٹھہرے رہے. یعنی راستے میں ہی ان کا نکاح ہوا اور پھر وہیں وہ ٹھہر گئے. پھر بیوی کو حالت حمل میں میکے ہی میں چھوڑ کر ملک شام روانہ ہو گئے. اب شام سے آئے، شام کی طرف دوبارہ روانہ ہوئے، تجارت کے ہی سلسلے میں یہ نکلے ہوئے تھے. وہیں درمیان میں راستے میں نکاح ہوا. دیکھیں پہلے کی جو تجارت کے لیے لوگ نکلتے تھے سفر کے لیے، تو وہ کوئی 1-2 دن کا سفر نہیں ہوتا تھا نا، مہینوں مہینوں بھر کا سفر ہوتا تھا. تو اسی لیے اس دوران ان کا نکاح بھی ہو گیا، اور وہاں جا کر فلسطین کے شہر غزہ میں انتقال کر گئے. یعنی راستے میں ہی انتقال ہو گیا. ادھر سلمہ کے بطن سے بچہ پیدا ہو گیا. یہ 497 عیسوی کی بات ہے. چونکہ بچے کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی، اسی لیے سلمہ نے ان کا نام شیبہ رکھ دیا. یعنی ہاشم کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے پیدا ہوئے شیبہ. شیبہ کیوں کہا گیا ان کو؟ کیونکہ ان کے سر کے بال جو تھے وائٹ تھے. اور یثرب میں اپنے میکے ہی کے اندر اس کی پرورش کی. یعنی کہ یثرب کہا جاتا ہے مدینے کو، مدینے کا پرانا نام یثرب تھا. تو مدینے میں رہی وہ، یعنی جو ہاشم کی بیوی ہیں وہ مدینے میں ہی رہی اور اپنے بیٹے کی پرورش وہیں کرتی رہی، جو کہ ان کی انتقال کے وفات کے بعد پیدا ہوئے. آگے چل کر یہی بچہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوا. عرصے تک خاندان ہاشم کے کسی آدمی کو اس کی وجود کا علم تک نہ تھا. یعنی دیکھیں وہاں پر پہلے تو فون وغیرہ تو تھے نہیں کہ مطلب کال کر دیا. کہ ہاشم کے کل 4 بیٹے تھے اور 5 بیٹیاں تھیں، جن کے نام یہ ہیں: اسد، ابو سیفی، نزلہ، عبد المطلب، شفا، خالدہ، ضعیفہ، رقیہ اور جنتا. اب یہ عبد المطلب کون ہے؟ یہی شیبہ جو ہیں وہی عبد المطلب ہے. اب عبد المطلب کے بارے میں دیکھتے ہیں. دیکھیں سکایا اور رفادہ کا جو منصب تھا، یعنی حاجیوں کو کھانا کھلانا، پانی پلانا، یہ کس کو ملا ہوا تھا؟ ہاشم کے بعد ہاشم کو ملا ہوا تھا. ٹھیک ہے. پھر ان کے بعد جو تھا یہ ان کے بھائی مطلب کو مل گیا، یعنی وہی کام ان کے حصے میں آ گیا. تو یہ جو رفادہ اور سکایا کا کام ہے نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں ہی رہا نا. حاجیوں کی خدمت کرنا یہ اسی خاندان کا شیوا رہا. مطلب ان کو ہی یہ کام سونپا جاتا رہا، کیونکہ یہ بہت سخاوت کے ساتھ کرتے تھے. یہ بھی اپنی قوم میں بڑی خوبی اور اعزاز کے مالک تھے. کون؟ مطلب، جو ہاشم کے بھائی ہیں جن کا انتقال ہو گیا، وہ ان کے بھائی مطلب ہیں. اب مطلب بھی بہت فیمس اپنے اس کی وجہ سے، سخاوت کی وجہ سے. ان کی بات ٹالی نہیں جاتی تھی، لوگ ان کے حکموں کو مانا کرتے تھے. ان کی سخاوت کے سبب قریش نے ان کا لقب بھی کیا کر دیا تھا؟ فیاض. فیاض یعنی کیا ہوتا ہے؟ فیض پہنچانے والا، یعنی لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا. جب شیبہ یعنی عبد المطلب ہے نا، جو ہاشم کے بیٹے ہیں، جو مدینہ میں رہتے تھے، ان کے بارے میں 10-12 سال کے بعد، جب وہ 10-12 سال کے ہو گئے مدینہ میں، تو مطلب کو ان کا علم ہوا.
اور وہ انہیں لینے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب یثرب کے قریب پہنچے اور شیبہ پر نظر پڑی تو اشک بار ہو گئے، یعنی بہت زارو قطار رونے لگے نا اپنے بھائی کے، کیونکہ بھائی کی نشانی ہے نا، وہ دیکھ کر رونے لگے نا عبد المطلب کو، اصل میں ان کا نام شیبہ ہے، تو شیبہ کو دیکھ کر رونے لگے، خوب روئے، انہیں سینے سے لگا لیا اور پھر اپنی سواری پر پیچھے بٹھا کر مکہ لے کر روانہ ہو گئے، یعنی مدینہ سے مکہ لے کر روانہ ہوئے۔ مگر شیبہ نے ماں کی اجازت، مطلب پہلے جب انہوں نے پوچھا نا کہ کیا تم میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو، میرے بھتیجے ہو تم، میرے بھائی کی اولاد ہو، تو انہوں نے کیا کر دیا، منع کر دیا، کیا کہا کہ ماں کی اجازت یعنی کے بغیر تو میں نہیں جاؤں گا، انہوں نے انکار کر دیا۔ اس لیے مطلب نے ان کی ماں سے اجازت کے کو طلب کرتے ہوئے ماں سے اجازت لے لی، ماں نے اجازت دے دی۔ آخر مطلب نے کہا کہ یہ اپنے والد کی حکومت اور اللہ کے حرم کی طرف جا رہے ہیں، یعنی کہ جو والد کا کام تھا ابھی نہیں سنبھالنا ہے نا، تو وہ لے کر آ گئے۔ اچھا، اس پر ماں نے اجازت دے دی، جب انہوں نے سنا نا کہ اتنے بڑے کام کے لیے جا رہے ہیں کہ مکہ کی کعبے کی خدمت کرنی ہے، اس کے لیے لے کے جایا جا رہا ہے، تو ماں نے اجازت دے دی اور مطلب انہیں اپنے اونٹ پر بٹھا کر مکہ لے آئے۔ مکے والوں نے دیکھا تو کہا یہ عبد المطلب ہے، یعنی مطلب کا غلام۔ دیکھیں وہاں پر کیا ہوتا تھا نا کہ لوگ دوسرے شہروں میں جاتے تھے نا، تو تجارت کے ساتھ ساتھ نا کبھی کبھی غلام بھی خرید کر لاتے تھے، تو لوگوں نے جب ان کو دیکھا نا، مطلب گئے تو اکیلے تھے، آئے ہیں تو ایک بچے کو ساتھ میں لے کر آئے ہیں، 12-13 سال کے بچے کو لے کر آئے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ یہ شاید غلام خرید کر لائے ہیں، تو لوگوں نے کیا کہنا شروع کر دیا، عبد المطلب۔ عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام، ٹھیک ہے، سرونٹ، تو انہوں نے یہ نام مشہور کر دیا، تو ان کا نام شیبہ تھا اصل میں، اور نام فیمس کیا ہو گیا، عبد المطلب، یعنی مطلب کے غلام، حالانکہ وہ چچا بھتیجا ہیں، مطلب چچا ہیں، اور انہوں نے ان کا غلام کہہ دیا، یعنی کہ ان کا سرونٹ کہہ دیا، لیکن وہ چاچا بھتیجا تھے، اور لوگوں نے ان کا نام اس طریقے سے عبد المطلب فیمس کر دیا۔ مطلب نے کہا نہیں نہیں، یہ میرا بھتیجا ہے، یعنی میرے بھائی ہاشم کا لڑکا ہے۔ پھر شیبہ نے مطلب کے پاس پرورش پائی اور جوان ہوئے، یعنی انہی کے پاس رہے، اپنے چاچا کے ہی پاس پلتے رہے۔ اس کے بعد مقام رومان یمن میں مطلب کی وفات ہو گئی، یعنی اب چاچا کی بھی وفات ہو گئی، پہلے باپ کی، والد کی وفات ہو گئی پیدا ہونے سے پہلے، اب تھوڑے سالوں میں والد کی بھی، چچا کی بھی وفات ہو گئی مطلب کی، اور ان کے چھوڑے ہوئے جو جتنے بھی منصب تھے، جتنے بھی ان کے عہدے تھے، جتنے بھی کام تھے، سارے کے سارے ان کے ذمے آ گئے نا، کیونکہ اولاد کے حصے میں آتے ہیں نا وہ سارے کام، جو تو وہ چاچا بھتیجا تو ایک ایسے والد اور اولاد کی طرح ہوتے ہیں۔ عبد المطلب کو یہ سارے کام حاصل ہو گئے۔ عبد المطلب نے اپنی قوم میں اسی قدر شرف و اعزاز حاصل کیا، بہت ان کی بھی عزت اور تکریم تھی، لوگوں میں بہت اونچا نام ہو گیا ان کا بھی، کہ ان کے آبا و اجداد میں بھی کوئی اس مقام کو نہ پہنچ سکا تھا جس مقام کو یہ شیبہ پہنچ گئے، عبد المطلب پہنچ گئے۔ قوم نے انہیں دل سے چاہا اور ان کی بڑی عزت و قدر کی۔ جب مطلب کی وفات ہو گئی یعنی چچا کی، تو نوفل یعنی کہ اور ایک اور جو بھائی تھے ہاشم کے 3 بھائی تھے نا، ہاشم، مطلب اور نوفل، یہ تینوں بھائی تھے، پہلے انتقال ہوا ہاشم کا، اس کے بعد مطلب کا ہو گیا۔ اب مطلب کے جانے کے بعد یہ جو عبد المطلب ہے، ان کے سامنے کون آ کے کھڑے ہو گئے، نوفل، جو کہ دوسرے چچا ہیں ان کے، ٹھیک ہے۔ عبد المطلب کی وفات ہو گئی تو نوفل نے عبد المطلب کے صحن پر غاصبانہ قبضہ کر لیا، ٹھیک ہے، ان کے گھر کے جو ویرانڈا ہوتا ہے اس کے اوپر قبضہ کر لیا۔ عبد المطلب نے قریش کے کچھ لوگوں سے اپنے چچا کے خلاف مدد چاہی، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ ہم تمہارے اور تمہارے چچا کے درمیان دخل نہیں دیں گے، یعنی کہ آپ اپنا معاملہ خود سولو کریں، ہم نہیں اس کے بیچ میں بولیں گے، کیونکہ آپ لوگ رشتہ دار ہو، ٹھیک ہے۔ پھر اصل میں ان کی بھی ریپوٹیشن تھی نا، تو کوئی ان کے بھی خلاف نہیں جانا چاہتا تھا، دونوں کے خلاف نہیں جانا چاہتے تھے، تو انہوں نے انکار کر دیا قریش نے کہ ہم آپ کے درمیان میں نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر آخر عبد المطلب نے بنی نجار میں سے اپنے ماموں کو کچھ اشعار لکھ کر بھیج دیے، یعنی شاعری لکھ کر بھیجی، جس میں ان سے مدد کی درخواست کی تھی، جو جواب میں ان کا ماموں ابو سعد بن ہدی 80 سوار لے کر روانہ ہوئے، 80 سواروں کے ساتھ آئے اور مکے کے قریب ابتخ میں اتر گئے۔ عبد المطلب نے وہیں ملاقات کی اور کہا ماموں جان گھر تشریف لے چلیں۔ ابو سعد نے کہا نہیں، خدا کی قسم یہاں تک کہ نوفل سے مل لوں۔ اس کے بعد ابو سعد آگے بڑھے،
اور نوفل کے سر پر آن کھڑے ہوئے. نوفل حتیم میں مشائخ قریش کے ہمراہ بیٹھا تھا. حتیم کسے کہتے ہیں؟ وہ جو کعبے کے چاروں طرف مطلب دیوار ہے اور ایک طرف ایک راؤنڈ جیسا بنا ہوا ہے نا، جو ہم دیکھتے بھی ہیں امیجز میں، تو وہ حتیم کہلاتا ہے. تو حتیم کی طرف وہ بیٹھا تھا نوفل، اور یہ جو تھے ان کے ماموں تھے، جو عبد المطلب کے ماموں، آ کر انہوں نے ان سے آرگیومنٹ شروع کی کہ تم مطلب میرے بھتیجے مطلب میرے بھانجے کے اس پر کیسے قبضہ کر رہے ہو. ابو سعد کے تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہا کہ اس گھر کے رب کی قسم، اگر تم نے میرے بھانجے کو زمین واپس نہ کی تو یہ تلوار تمہارے اندر پیوست کر دوں گا. نوفل نے کہا اچھا لو، میں نے واپس کر دی. اس پر ابو سعد نے مشائخ قریش کو گواہ بنایا. پھر عبد المطلب، مشائخ قریش، مشائخ کہتے ہیں کہ نہ سرداروں کو، قریش کے سرداروں کو گواہ بنایا کہ دیکھو یہ جو وہ ہے، میں جو اس کی زمین ہے ان کو لوٹا رہا ہوں اور اس پر تم گواہ رہو. ٹھیک ہے. پھر عبد المطلب کے گھر گیا اور تین روز مقیم رہے. وہ جو ماموں ہیں اپنے بھانجے کے گھر گئے اور 3 روز تک رہ کر عمرہ کرنے کے بعد مدینہ واپس ہو گئے، کیونکہ مدینہ میں ہی رہنے والے تھے نا. یثرب جو آیا تھا نام، تو مطلب ماں ان کی یثرب کی ہے تو ان کے ماموں بھی یثرب کے تھے، تو یہ ان کی مدد کے لیے آ گئے تھے جب انہوں نے پکارا تھا. اس واقعے کے بعد نوفل نے بنی ہاشم کے خلاف بنی عبد الشمس سے باہمی تعاون کا عہد و پیمان کر لیا. یعنی بنی ہاشم کون ہو گئے؟ یا عبد المطلب اور ان کا خاندان جو ہے بنی ہاشم کہلانے لگا. بنی کا مطلب ہوتا ہے بیٹے، ہے نا، اولادیں. تو ہاشم کے جتنی بھی اولادیں ہو رہی ہیں وہ ساری بنی ہاشم کہلائیں گی. اب نوفل نے کیا کیا کہ ان کے خلاف کیا کر لیا، لوگوں سے کیا کر لیا، ایک ٹریٹی کر لی. کن لوگوں سے؟ عبد الشمس، ایک قبیلے سے، بنی عبد الشمس سے ٹریٹی کر لی اور ان کے اور مطلب ان کے خلاف ہو گیا. ٹھیک ہے. ادھر بنو خزامہ نے دیکھا کہ بنو نجار نے عبد المطلب کی اس طرح مدد کی ہے تو کہنے لگے کہ عبد المطلب جس طرح تمہاری اولاد ہے ہماری بھی اولاد ہے، لہٰذا ہم پر اس کی مدد کا حق زیادہ ہے. یعنی دیکھیں، جو ماموں تھے بنو نجار کے تھے، ماموں ہو گئے بنو نجار کے. بنو نجار کو جب دیکھا کہ مطلب بنو نجار یعنی یہ قبیلے کا نام ہے. ٹھیک ہے. تو بنو نجار جو کے تھے ماموں نے جب ان کی ہیلپ کی تو دوسرا ایک اور قبیلے والے آ گئے جن کا نام تھا بنو خزامہ. وہ بھی کیا ہو گئے، ان کے ساتھ مطلب وہ کر لیا، ٹریٹی کر لی کہ ہم کس کی مدد کریں گے، عبد المطلب کی مدد کریں گے. اگر نوفل کبھی فیوچر میں ان کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو ہم بھی بنو نجار کی طرح ہم بھی عبد المطلب کی مدد کریں گے. اس کی وجہ یہ تھی کہ عبد مناف کی ماں قبیلہ خزامہ ہی کی تھی، یعنی ان کی جو پر دادی تھی وہ خزامہ قبیلے کی تھی. تو اسی لیے انہوں نے سوچا کہ جب یہ بنو نجار والے ہیلپ کر رہے ہیں عبد المطلب کی تو ہم بھی کیوں نہ ہیلپ کریں. ہم کہیں نہ کہیں ان کے خاندان سے ہی تو جڑے ہوئے ہیں نا، کیونکہ ان کی پردادیوں میں سے ہم مطلب اسی قبیلے کی ہیں، تو ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی مدد کریں. اچھا. چنانچہ بنو خزامہ نے دار الندوہ میں جا کر بنو عبد الشمس اور بنو نوفل کے خلاف بنو ہاشم سے تعاون کا عہد پیمان کیا. یہی پیمان تھا جو آگے چل کر اسلامی دور میں فتح مکہ کا سبب بنا. اب یہ جو کیسے سبب بنا انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے. ٹھیک ہے. اس کی تفصیل آگے پڑھی جائے گی. بیت اللہ کے تعلق سے عبد المطلب کے ساتھ 2 اہم واقعات پیش آئے. ایک چاہے زمزم کی کھدائی کا واقعہ تھا اور دوسرا فیل کا واقعہ تھا. ٹھیک ہے. فیل یعنی جو ہاتھیوں والا واقعہ تھا اور ایک تھا چاہے زمزم کا. ہم چاہے زمزم کا واقعہ دیکھ لیتے ہیں، یعنی زمزم کی کھدائی کا واقعہ. اس میں کیا ہوا تھا پہلے واقعے میں کہ عبد المطلب نے خواب دیکھا. عبد المطلب کون؟ شیبہ ہے نا، جو ہاشم کے بیٹے ہیں. انہوں نے خواب دیکھا کہ انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور خواب ہی میں انہیں اس کی جگہ یعنی جگہ بھی بتا دی گئی. خواب میں ان کا نشان بتا دیا گیا کہ اس جگہ پر زمزم ہے اور یہ خواب میں وہ دیکھ رہے ہیں. انہوں نے بیدار ہونے کے بعد، جاگنے کے بعد کھدائی شروع کی اور رفتہ رفتہ وہ چیزیں برآمد ہوئیں جو بنو جزہم نے مکہ چھوڑتے وقت چاہے زمزم میں دفن کر دی تھی. چاہے زمزم یعنی زمزم کا کنواں. زمزم کے کنویں کے اندر
جب بنو جزہم اس جگہ کو چھوڑ کر جا رہے تھے نا، تو انہوں نے کچھ چیزیں نا اس کنویں کے اندر دفن کر دی تھی. تو جب کھدائی ہوتی ہے تو بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں دفن کی ہوئی، تو وہ نکلنے لگی، جیسے کہ تلواریں، زرہیں، وہ جو سب پروٹیکشن ہوتی ہے نا، جو جنگوں میں جو سارے سامان استعمال ہوتے ہیں وہ بھی اس کے اندر موجود تھے. اور سونے کے دونوں ہرن ہرن تھے، سونے کے تھے. عبد المطلب نے تلواروں سے کعبے کا دروازہ ڈھالا، یعنی کہ وہ جو تلوار کو کیا کیا، پگھلا کر اس سے دروازہ بنا لیا. اور سونے کے دونوں ہرن بھی دروازے ہی میں فٹ کر دیے، اور حاجیوں کو زمزم پلانے کا بندوبست کر دیا. یعنی اب جب کھدائی ہو گئی تو زمزم کو پلانے کا بندوبست کر دیا. کھدائی کے دوران یہ واقعہ پیش آیا، مطلب کھدائی جب ہو رہی تھی نا اس سے پہلے کیا ہوا، ایک اور معاملہ پیش آیا کہ جب زمزم کا کنواں نمودار ہو گیا تو قریش نے عبد المطلب سے جھگڑا شروع کر دیا اور مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی کھدائی میں شریک کرو، کیونکہ یہ اتنا بڑا کام ہے نا، حاجیوں کی خدمت ہے، بڑا نیکی اور ثواب کا کام ہے، تو ہر کوئی چاہ رہا تھا کہ ہم کر لیں، ہم یہ نیکی کما لیں. تو قریش آ کے دعویٰ کرنے لگے کہ ہم نے بھی کھدائی کرنی ہے. عبد المطلب نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، میں اس کام کے لیے مخصوص کیا گیا ہوں، کیونکہ میرے خواب میں یہ بات آئی ہے، اس سے پہلے کسی کو یہ بات نہیں پتا تھی. تو کیسے، مطلب اس سے پہلے یا تو تم خود کھود رہے ہوتے، اب جب میں نے شروع کیا تو یہ کام تو میں ہی کروں گا. لیکن قریش کے لوگ باز نہ آئے، یہاں تک کہ فیصلے کے لیے بنو سعد کی ایک کاہنہ یعنی جادوگرنی جو ہوتی ہے نا، میجیشین، اور ایسی عورت کے پاس جانا طے ہوا، اور لوگ مکہ سے روانہ بھی ہو گئے. لیکن راستے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے حالات دکھائے کہ وہ سمجھ گئے کہ زمزم کا کام قدرت کی طرف سے عبد المطلب کے طرف آیا ہے. ٹھیک ہے، وہ مخصوص کر دیا گیا ہے کیونکہ ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ معاملات پیش آئے ہوں گے جس کا ذکر نہیں کیا گیا ہے، لیکن جس سے ان لوگوں کو یہ الہام ہو گیا کہ زمزم کی کھدائی کا کام صرف اور صرف عبد المطلب کے ہی ذمے ہے اور اللہ نے انہیں چنا ہے، اس لیے راستے ہی سے پلٹ آئے. یعنی قریش کے لوگ انہوں نے چھوڑ دیا، اس معاملے کو ترک کر دیا اور وہ لوٹ کر آ گئے. یہی موقع تھا جب عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے انہیں 10 لڑکے عطا کیے، کیونکہ دیکھیں جب اولاد نہیں ہوتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں نا، ان کو دبانا چاہتا ہے نا، انسان کو دبانا چاہتے ہیں. لیکن جن لوگوں کے اولادوں میں لڑکے ہی لڑکے ہوں، بہت سارے لڑکے ہوں نا، تو کیا ہوتا ہے، ان سے لوگ دب کر رہتے ہیں نا کہ ان کا بہت بڑا سپورٹ ہے ان کے پاس، تو اتنے سارے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہوں گے. تو انہوں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ مجھے اولادوں میں لڑکے دے، کتنے 10 لڑکے عطا کر. اور انہوں نے یہ نظر مانی کہ وہ سب کے سب جب اس کی عمر کو پہنچ جائیں گے، وہ اس عمر کو پہنچ جائیں کہ وہ مضبوط ہو جائیں اور میری مدد کرنے کے اور میرے سہارا بننے کے قابل ہو جائیں گے، تو میں لڑکوں میں سے ایک لڑکے کو کعبے کے پاس قربان کر دوں گا. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے عبد المطلب نے نظر مانی. تو یہاں پر ہم اکتفا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد واقعہ جو فیل ہے، جو کہ ابرہہ کا ہے، جو ہاتھیوں والا واقعہ ہے، انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیشن میں لیں گے.